اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام-علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے قربانی کے ثواب پر ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم نہار یعنی کہ 10 ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا عز و جل کے نزدیک مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ اب یہاں پہ وہ لوگ غور کریں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قربانی نہیں کرتے، اس دن ہم صدقہ وغیرہ دے دیتے ہیں اور اس چیز کو وہ زیادہ اجر و ثواب سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے جو حدیث مبارکہ سنی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرمایا کہ اس دن سے زیادہ کوئی پیسہ قابل قبول نہیں جو قربانی میں زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے اس کو نفل سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نفل تو ایک صدقہ ہے اور صدقے کا ثواب کم ہے، اور جو ہمارے پہ چیز واجب ہے اس کا ثواب اجر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور اس کے اندر وہ لوگ بھی قابل توجہ ہوں اس حدیث کو سن کر کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے لیکن وہ کم پیسوں کا جانور لے آتے ہیں، اور وہ جانور بالکل ہی لاغر سا قسم کا ہوتا ہے، پتلا سا سوکھا سا ہوتا ہے، کمزور سا جانور ہوتا ہے، اور وہ بس لا کے بالکل بے دلی کے ساتھ قربانی کے لیے ذبح کر دیتے ہیں۔ تو یاد رہے مسلمانوں کے قیامت والے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اور جب ہم قبر کے اندر جائیں گے، اور قبر کے اندر جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارا مال و دولت، گھر، جائیداد کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، صرف اور صرف جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کی راہ میں خوب اچھے دل کے ساتھ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن بھی نوازے گا اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا کرے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے دلائل پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر بھی اس کو ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور اس کے وجوب کی دلیل یہاں سے ملتی ہے، اور اس آیت پاک میں انہر صیغہ امر ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ جب امر کو مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے واجب مراد ہوتا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ قربانی واجب و ضروری ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے اور ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں طاقت ہو اور وہ پھر قربانی بھی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کی قریب نہ آئے۔ مذکورہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر اظہار ناراضگی فرمایا، اور ناراضگی کا اظہار اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں کوئی چیز واجب و ضروری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا قربانی واجب ہے، اور ہر مسلمان جو صاحب حیثیت ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خوب قربانی ادا کرے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے جو مسائل ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس کی تعریف پر آتے ہیں کہ در مختار میں ہے ذبح حیوان مخصوص بنیت القربتی فی وقت مخصوص، یعنی مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ فتاوی علمگیری میں ہے کہ یعنی شرع میں قربانی ایک ایسے خاص عمر کے مخصوص جانور کا نام ہے جسے اسباب و شرائط پائے جانے کے وقت مخصوص دن میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے۔ دونوں تعریف کو پیش نظر رکھتے ہوئے نتیجہ یہی نکلا کہ مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ لوگ متوجہ ہوں کہ جو صرف اور صرف قربانی اس نیت سے کرتے ہیں کہ میرا جانور میرے علاقے میں سب سے اچھا ہو، اور وہ خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدتے ہیں، یعنی کہ 2 ملینز 10 ملینز کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ 10 ملین کا بھی لوگ جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ 2 کروڑ 3 کروڑ کا وہ جانور خریدتے ہیں، لیکن ان کی بس نیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ میرا جانور سب سے اچھا ہو اور سب جو ہے نا میری تعریفیں کریں کہ بھائی واہ بھائی ملک صاحب کا جو جانور ہے سب سے خوبصورت ہے، اور وہ صرف اور جو ہے وہ لوگوں میں واہ حاصل کرنے کی نیت کے لیے اتنے مہنگی قربانی کرتا ہے۔ تو یاد رہے اس تعریف سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ 50,000 کا یا 10,000 کا بھی جانور خریدتے ہیں
لیکن اگر آپ کی نیت مخلص ہے اور وہ آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ اسے ذبح کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، بس لوگوں میں واہ واہ حاصل کرنے کے لیے ہے، تو آپ کا ان پیسوں کا خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ وہ صرف اور صرف گوشت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، باقی آپ کی قربانی قبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ اس کی جو شرعی احکام ہیں، یا تو قربانی آپ پر واجب ہوگی یا آپ پر نفل ہوگی۔ اب اس کی ہم انشاءاللہ شرائط پر آتے ہیں۔ قربانی کی شرائط کچھ اس طرح سے ہیں، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی مسلمان ہونا، یعنی کہ کافر پر اللہ تعالیٰ کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں، تو صرف اور صرف یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ مسلمان پر ہی لاگو ہوتے ہیں، اور اچھے سے اچھے احکام اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل کیے ہیں، جسے ہم کرنے کے بعد ہمارے جسمانی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ اب کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور دوسری شرط مقیم ہونا ہے کہ جو شخص مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں۔ مسافر کی تعریف شریعت مطہرہ کو جس طرح کرتی ہے کہ کوئی شخص اپنی شہر کے حدود سے باہر نکلے اور ارادہ یہ ہو کہ وہ 92 کلومیٹر سفر اختیار کرے گا، جب وہ کسی مقام پر پہنچ جائے 92 کلومیٹر سفر اختیار کرنے کے بعد، اب وہ دیکھا جائے گا کہ اب یہ اس کا آبائی شہر تو نہیں ہے۔ اگر آبائی شہر ہے تو پھر وہ مسافر نہیں کہلائے گا، وہ مقیم کہلائے گا۔ آبائی شہر اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کی شادی وہاں ہوئی ہو تو اس جگہ کو آبائی شہر کہا جاتا ہے۔ اب اس صورت میں وہ مسافر نہیں کہلائے گا، وہ مقیم کہلائے گا، اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی جو مدت ہے ٹھہرنے کی وہ 15 دن سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر 15 دن سے کم ہے تو پھر وہ شخص مسافر کہلائے گا، اگر نہیں ہے، اگر 15 دن سے زیادہ ہے تو پھر وہ شخص مسافر نہیں مقیم کہلائے گا۔ اب اسے قربانی کرنا اس پر واجب ہو جائے گی، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اب تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو، یا اتنی مالیت کی رقم، یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ یا اس کے بندوں کا قرض نہ ہو جسے ادا کرنے کے بعد ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ اور سب اس میں ایک چیز قابل غور یہ ہے کہ ضروریات زندگی کے علاوہ ضروریات زندگی سے کیا مراد ہے؟ ضروریات زندگی سے وہ مراد ہے کہ جس کے بغیر آپ اپنی زندگی کو گزارنے میں دشواری اور سبب آپ کو اٹھانا پڑے، کیونکہ مثلا اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کا رہائشی گھر ہے، اگر وہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے لیے پریشانی ہے رہنے کے لیے، سونے کے لیے۔ آپ کے کپڑے ہیں، اگر آپ کے پاس کپڑے نہ ہوں تو آپ کیسے رہیں گے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص طالب علم ہے، اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو وہ شخص کیسے علم حاصل کر سکے گا؟ اور اسی کے ساتھ کچھ پیشہ ور افراد ہیں جن کے کچھ اوزار ہوتے ہیں، مثلا کارپینٹر وغیرہ ہیں، اگر ان کے اوزار نہ ہوں تو وہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی کے اندر آتی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیزیں ایسی موجود ہیں جو آپ کے استعمال کے اندر نہیں ہیں اور ان کی رقم، ان سب چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس طرح بھی فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک رہائشی گھر ہے، اس میں وہ رہتا ہے، لیکن اس کا اگر ایک کمرہ اس کے سردی اور گرمی میں استعمال نہیں ہوتا، تو کسی چیز میں اس کو استعمال نہیں ہوتا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اس کمرے کی قیمت کو دیکھیں کہ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی ادا کرے۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا۔ بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نابالغ اگر کوئی شخص بچہ ہوگا تو اس پہ قربانی واجب نہیں، اگرچہ وہ مالک نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ بالغ اگر کوئی مرد ہے تو اس کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہے، اگر اس ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی بلوغت کے آثار پائے جائیں تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور اگر 15 سال تک کوئی بھی آثار نہیں پائے گئے تو 15 سال کے بعد اس کو بالغ کہا جائے گا۔ اور عورت کے اندر یہ ہے کہ اس کی 9 سے 12 اور 15 سال کے درمیان ہے، اگر ان ٹائم پیریڈ کے اندر اسے کچھ طرح معاملات وغیرہ ہو جاتے ہیں، حیض وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کو بالغ قرار دے دیا جائے گا۔ اور اس کا بھی یہی ہے کہ اگر 15 سال تک کوئی چیز ایسی نہیں پائی گئی تو 15 سال کے بعد اس کو بھی بالغ قرار دے دیا جائے گا۔ قربانی کا جو وقت ہے 10 ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، یعنی کہ 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ ان دنوں کو ایام نحر بھی کہتے ہیں۔ پہلے دن قربانی سب سے افضل ہے، دوسرے دن اس سے کم، اور آخری دن
سب سے کم درجہ ہے۔ 10ویں کے بعد دونوں راتوں میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے دن جو ہے قربانی کا ثواب سب سے زیادہ ہے اور دوسرے دن اس سے کم، اور ڈے بائی ڈے جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس اوقات ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کسائی کی جو اجرت ہے وہ پہلے دن سب سے زیادہ ہوتی ہے، مثلاً 25,000 روپے پہلے دن ہے اور دوسرے دن 15,000 روپے اور تیسرے دن 8,000 روپے۔ تو اس صورت میں جو ہے نا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا تیسرے دن جانور کاٹ لیں گے یا دوسرے دن جانور کاٹ لیں گے، ہمیں کسائی کو جو ہے اجرت وہ کم دینی پڑے گی۔ تو اس صورت میں یہاں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم ثواب میں کمی برداشت کر رہے ہیں اور صرف چند پیسوں کے لیے اگر ہم کوئی کاروبار وغیرہ کرتے ہیں اور ہم کہیں 50,000 روپے جو ہے وہاں پہ لگاتے ہیں اور ہمیں نفع 2 لاکھ روپے مل رہا ہے، تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے نا مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں۔ ہم کہیں گے بھائی پورے کے پورے 2 لاکھ روپے دیں، اگر ہو سکے تو 50,000 اور زائد دے دیں۔ اس صورت میں ہم جو ہے وہاں پر ہمیں نفع اچھے سے اچھا چاہیے، لیکن ہم ثواب میں کمی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آپ جتنا ہو سکے اچھے سے اچھی قیمت دیں کسائی کو اور اچھے سے اچھا کسائی جانور کے لیے بلائیں کہ اس میں کسی طرح کی اذیت نہ ہو۔ اس کے بعد اب رات میں جو ہے کہ اگر قربانی وغیرہ کرتے ہیں تو شریعت مطالعہ کہتی تھی کہ وہ رات میں کرنا مکروہ ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ پہلے کے دور میں لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو اندیشہ ہوتا تھا کہ جانور کی رگ وغیرہ غلط نہ کٹ جائے، اسے کٹتے وقت زیادہ تکلیف نہ ہو، تو اس صورت میں اسے مکروہ قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، لائٹ ایک سے ایک ہے، یعنی کہ دن کے اندر بھی اس طرح کی لائٹیں ہیں کہ وہ رات میں اس طرح کی لائٹیں ہیں کہ اگر وہ رات میں چلائی جائیں تو وہ دن نکل آتا ہے، تو اب وہ مکروہ بھی نہیں ہے، آپ رات میں بھی قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ شہر میں قربانی کی جائے تو یہ شرط ہے کہ نماز عید ہو چکی ہو، لہٰذا اگر نماز عید سے پہلے قربانی کی تو نہ ہوئی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج یعنی عید الاضحیٰ کے روز جو کام ہم سب سے پہلے کرتے ہیں وہ نماز ہے، پھر ہم واپس لوٹتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں۔ جس نے اس طرح کیا تو اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ اس کے گھر والوں کے لیے گوشت ہے جس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو اس کی قربانی ادا نہ ہوگی، اس لیے شہر میں رہنے والے نماز عید کے بعد قربانی ادا کریں گے، اور جو افراد گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے اگر فجر کا وقت شروع ہوتے ہی وہ قربانی ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی قربانی کے معاملات آتے ہیں تو لوگ جو ہے چاند دکھنے کے بعد بال وغیرہ نہیں کاٹتے ہیں، خط وغیرہ نہیں بنواتے ہیں، ناخن وغیرہ نہیں کٹواتے ہیں، اور یہ طریقہ ہمارے مسلمانوں میں بڑا پایا جاتا ہے۔ تو اس کی ہم انشاءاللہ آپ کو دلیلیں وغیرہ بتائیں گے اور اس میں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم غور و فکر کریں گے۔ مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو تو جب وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو بالکل نہ کاٹے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ حکم جو ہے وہ صرف استحبابی ہے، یعنی کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو آپ کے قربانی کے جانور پر یا اس کے ثواب پر کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ اب اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات کوئی شخص ہے جس نے 31 دن تک اپنے بال، ناخن، منہ زیر ناف بال اور خط وغیرہ نہیں بنوائی، تو اب جو ہے 40 دن، اب جب وہ 10 دن یہ ملائے گا تو 41 دن ہو جائیں گے، اور 40 دن سے زیادہ اگر کسی نے بال وغیرہ ناخن نہیں کاٹے تو وہ پھر گناہ کا مستحق ہوگا۔ تو آپ چھوٹے سے نفل کے لیے اور جو ہے گناہ اختیار کریں تو یہ شریعت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹے، وہ زیادہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے، وہ قربانی کے ثواب کو کیسے پا سکتا ہے؟ تو اس کی ایک حدیث مبارکہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ قربانی کی سنت پر عمل پیرا ہونے سے معذور مسلمان بھی اس طرح ثواب پا سکتا ہے۔ نسائی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، مجھے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا، اللہ عز و جل نے اس دن میری امت کے لیے عید بنایا۔ اس شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس منیحہ عاریتن کے علاوہ کوئی جانور نہ ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف مونڈو، اس میں تمہاری قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کے پاس صاحب نصاب نہیں ہے
تو وہ اسے بھی چاہیے کہ وہ 10 دن تک جو ہے بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہ کاٹے، چاند دکھنے کے بعد یہ ساری چیزیں کرے تو اسے بھی وہی ثواب ملے گا۔ اس میں ایک چیز قابل توجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو منع فرمایا منیحہ جانور کو ذبح کرنے سے، تو یاد رہے کہ اس میں جو منیحہ جانور ہے وہ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو کسی نے دودھ وغیرہ کے نفع اٹھانے کے لیے کسی شخص کو دیا ہو تو یہ جو ہے امانت ہے، اور امانت کے جانور کو ذبح کرنا یہ منع ہے شریعت کے نزدیک، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسے یہ حکم فرمایا کہ تم بھی جو ہے منہ زیر ناف بال اور ناخن وغیرہ ترشواؤ، آپ بھی اس سے ثواب پا سکو گے۔